بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے وہ رزق کو ہم صرف کھانے پینے کی چیزیں سمجھتے ہیں، جبکہ رزق جو ہے اس میں ہماری عمر، ہماری صحت، ہماری مال و دولت اور ہماری اولاد، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو رزق کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ وہ کون سے رزق کے دروازے ہیں جن سے رزق ہمیں ملتا ہے اور ان کی کنجیاں کیا ہیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تمہاری پیدائش کے مراحل میں ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ مجتمع رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن وہ جمع ہوا خون لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں کے لیے گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ وہ اس کا رزق، اجل، عمر یا موت، عمل اور یہ کہ وہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت، یہ سب لکھ دیتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ چنانچہ یقیناً تم میں سے کوئی اہل جنت والے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور اس جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر اس سے پہلے جس طرح لکھا ہوا ہے اس کے مطابق دوزخیوں والے عمل شروع کر دیتا ہے اور دوزخ میں جا پڑتا ہے، اور بے شک تم میں سے کوئی دوزخیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ جنتیوں والا عمل کر لیتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رزق جو ہے وہ ہماری پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں رزق حاصل ہوتا ہے، وہ آج ہماری ویڈیو کا موضوع بحث ہیں۔ رزق کی کنجی، سب سے پہلے جو رزق کی کنجی ہے وہ نماز ہے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ جو دوسرا رزق کا دروازہ ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار کثرت سے کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور استغفار سے ہمارے گناہوں سے ہمیں معافی ملتی ہے اور ہمارے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ کرنا رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رزق کا چوتھا دروازہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کو بہت زیادہ درجات دیے ہیں اور تقویٰ اختیار کرنے والے انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اس کا 5واں دروازہ نفلی عبادت ہے۔ جو انسان کثرت سے نفلی عبادت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق کشادہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرض عبادتوں کے ساتھ سنتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ نفلی نماز بھی ادا کرنی چاہیے۔ تو نفلی عبادتیں ہمارے رزق کی کشادگی کا باعث بنتی ہیں۔ چھٹا دروازہ حج و عمرہ کی کثرت ہے۔ حج و عمرہ کو کثرت کے ساتھ کرنا ہمارے رزق کی فراخی کا باعث بنتا ہے۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا یہ رزق کا 7واں دروازہ ہے۔ اس سے ہمارا رزق بہت زیادہ بڑھتا ہے، یعنی کہ ہمیں صلہ رحمی اختیار کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ تعلق توڑے تو ہم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑیں۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہو اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی اختیار کیا کرے۔ اس کا 8واں دروازہ ہے۔ غریبوں، کمزوروں، بے سہاروں کی مدد کرنا رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح رزق کا 9واں دروازہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے، اس سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے
تو وہ تمہیں اس طرح رزق فراہم کرے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق فراہم کرتا ہے، یعنی وہ صبح کے وقت بھوکے نکلتے ہیں اور شام کے وقت شکم سیر ہو کر واپس آتے ہیں، یعنی جب وہ شام کو گھر لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ پر توکل کرنے سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ 11واں رزق کا دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا ہے، جیسا کہ متعدد احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو مسکرا کر السلام علیکم کہو۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت مسکراتے ہوئے داخل ہونا اور سلام کرنا یہ رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کی فرما برداری اختیار کرنا یہ بھی رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو رزق کا 12واں دروازہ ماں باپ کی خدمت اور ان کی فرما برداری ہے۔ ماں باپ کا نافرمان نہ صرف دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے بلکہ وہ آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ رزق کا 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر وقت باوضو رہے تاکہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے۔ رزق کا 14واں دروازہ چاشت کی نماز ادا کرنے میں ہے، یعنی کہ جو انسان کثرت سے چاشت کی نماز ادا کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ رزق کے 15واں دروازہ سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت ہے۔ سورہ واقعہ جو ہے، جو انسان اس کو روزانہ تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ کشادگی رزق کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر ہے۔ 16واں دروازہ اللہ سے دعا مانگنا ہے، یعنی ہمیں اپنے رزق میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور دعا بھی اس طرح مانگے کہ پورے بھروسے کے ساتھ دعا کرے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ پورے عزم کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ وہ جیسے چاہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو جب بھی دعا مانگنی ہے وہ پورے یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح فجر کی نماز ادا کرنا بھی جو ہے وہ ہمارے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہ رزق کا 17واں دروازہ ہے جس سے ہمیں کثرت کے ساتھ رزق ملتا ہے۔ فجر کی نماز اگر ہم ادا کریں اور اس کے بعد کشادگی رزق کے لیے دعا کریں، جیسے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، مقبول عمل اور حلال رزق کا سوال کرتا ہوں۔